سوال کیا کہ مولا کیا جس طرح یہاں پہ آپ لوگ آپس میں گیدر ہو گئے، جمع ہو گئے، کہ کوئی جمع ہی نہیں ہوتا کہ زندگی واقعاً تک و تنہا ہے؟ فرمان نہیں، ہفتے میں ایک دن اللہ نے رکھا ہے جس میں مومنین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے۔ کہاں پہ جمع کرتا ہے؟ فرمایا وادی السلام میں جمع کرتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، وادی السلام اور وادی برہوت۔ اب یہ وادی السلام ہے کہاں جہاں پہ مومنین کو جمع کیا جائے؟ امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے نکلے، فرماتے ہیں کوفے کے 2 فرسخ یعنی 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کوفے سے ذرا دور ہوئے، تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں تھیں، قبرستان، اور جیسے وقت غروب قریب آیا، سورج اترنے کے قریب آیا، تو امیر المومنین وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی۔ اب کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہے باتیں کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب میں نے کہا شاید مولا مردوں کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ اے اہل لا الہ الا اللہ، ہم پر تمہارا سلام ہو۔ مطلب مرنے کے بعد ہر بندہ اہل لا الہ الا اللہ بن جائے گا، ہر بندہ معرفت خدا کو حاصل کر لے گا، ہر بندہ مقام پروردگار عالم کو جان جائے گا، کیونکہ موت معرفت کا ایک وہ پہلو ہے کہ جیسے بدن سے روح نکلتی ہے تو معرفت کا ایک ہلکی سی جھلک انسان میں آتی ہے، پروردگار عالم کی قرب خدا انسان کو ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں امیر المومنین نے باتیں کرنا شروع کی، لیکن یہ کلام اتنا طولانی ہوا کہ گھنٹوں گزر گئے۔ کہتے ہیں میں تھک کے زمین پہ بیٹھ گیا، بالآخر میری ہمت جواب دے گئی، میں نے کہا امیر المومنین میں بیٹھ کے تھک گیا ہوں اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، اگر تمہاری آنکھوں سے اللہ پردے ہٹا دے تو حلقاً حلقہ تم یہاں پہ لوگوں کے گروہ دیکھو جو عالم برزخ سے وادی السلام میں آئے ہیں، اپنے امیر المومنین سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ ہر شب جمعہ ارواح کہاں آتی ہیں؟ وادی السلام میں آتی ہیں۔ اب وادی السلام یہ فزیکل وادی السلام نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں انبیاء کی ارواح، جہاں امیر المومنین کی روح موجود ہے، اور وہاں پہ کیا کر لے؟ دنیا مقام عمل ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا مرنے کے بعد عمل ختم ہے؟ ہم مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 4 روزے رکھ کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، 2 حج کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا، خیرات کر کے اپنا عمل بڑھاؤں گا۔ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد عمل نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی اجازت خدا ضرور دیتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ان ارواح کو وادی السلام میں لایا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل میں آتے ہیں تو ان کے وجود کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تبھی ایک شہید کی ماں، ایک ایرانی شہید تھا، کہتے ہیں ڈیلی جاتی تھی شب جمعہ رات کو اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھتی تھی، اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، زیارت عاشورہ پڑھا، قرآن پڑھا، مختلف اعمال انجام دیتی رہتی تھی۔ اور کئی دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ اب خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا ماں سے ملنے کے لیے آیا ہے، یہ بھی اپنے بیٹے سے ملتی ہے، لیکن کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کئی مومنین ہیں جنہوں نے سامان سفر باندھا ہے اور وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ وادی السلام جا رہے ہیں، امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا تو نہیں جائے گا؟ کہ اماں علی نے کہا ہے کہ جب تک ماں ہو تو ماں کے حضور میں بیٹھے رہنا، اور ماں چلی جائے تو پھر وادی السلام میں آنا۔ کہ اماں اسی لیے جب آپ آتی ہیں میں علی کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں۔ تبھی شاید یہ مکروہ ہے کہ راتوں کو قبرستان نہ جایا کرو، دنوں کو قبرستان جایا کرو، کیونکہ راتوں کو مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تبھی میرے چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور مجھے خوف ہے کہیں وہ مر جائے گا، اسے وہیں دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ ہر مومن کی خواہش ہے میرے جسم کو وادی السلام میں دفن کیا جائے۔ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، جسم اس کا کہیں بھی دفن ہو، خدا حکم دیتا ہے کہ مومنوں کے جسموں کو وادی السلام میں لا کے دفن کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی